میں نے نا اس پہ ولاگس کیے ہوئے ہیں یورپ میں مذہبی آزادی پر. ٹوٹل تصور ہمارے اندر غلط ہے. یورپ، امریکہ، کینیڈا پہ کوئی مذہبی آزادی نہیں ہے. وہ جس کو مذہبی آزادی کہتے ہیں وہ کچھ اور ہے. اس پہ میرے ولاگس دیکھیے، اور میں نے اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اور ایک آرٹیکل بھی ہے اس میں، جو مثالیں دیتے ہیں نا ہمارے لوگ کہ وہاں پہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے. سارا اس کا کوئی مذہبی آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان ساری چیزوں کا مذہبی آزادی سے مراد جب ایک نان مسلم کنٹری یعنی یورپین ملک کے اندر جب یہ بحث آتی ہے کہ ریلیجیس فریڈم، اس سے مراد صرف اور صرف اقوام متحدہ کا جو جنیوا کنونشن کے تحت آرٹیکل 6 ہے نا پیس چارٹر کا، وہ ہے. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اسٹیٹ ساری سیکولر بن گئی تو ہوا یہ کہ یہاں پہ عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے. تو معاملہ یہ درپیش آیا انہیں کہ ہم ان کو سیکولرائز کیسے کریں. اسٹیٹ کو سیکولرائز کر دیا تو جو شخص ہے، ایک وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے یا مسلمان ہے، وہ تو اپنے نظریات کے ساتھ موجود ہے. تو اس کے ساتھ ہم کیسے معاملہ کریں، کیونکہ جب تک یہ بندہ موجود ہے مذہبی نظریات کے ساتھ تو اسٹیٹ آگے نہیں چل پائے گی. تو انہوں نے کیا کیا، اسٹیٹ افیئر سے اس کو نکال دیا، مگر وہ یہ چاہتے تھے کہ جو لوگ ہیں وہ بھی سیکولر ہو جائیں. تو جس کے خلاف کافی مزاحمت ہوئی کیونکہ سب لوگ مذہبی تھے، چرچز ان کی آئیڈینٹی تھیں، اور سینیگوگ ان کے جتنے یہودیوں کے. تو پھر یہ اقوام متحدہ نے یہ اصول بنا دیا کہ اسٹیٹ کسی بندے کو، اور یہ اسلامی قانون ہے، لا اکراہ فی الدین، یہ ہے آرٹیکل 6، کہ کوئی ریاست کسی شخص کو نہ یہودی بنا سکتی ہے، نہ عیسائی بنا سکتی ہے، نہ مسلمان بنا سکتی. ریاست کسی کو فورس نہیں کر سکتی اپنا مذہب تبدیل کرنے پر. ریاست کسی کو فورس نہیں کر سکتی کہ وہ یہودی سے مسلمان ہو جائے، عیسائی سے ہندو ہو جائے. تو یہ مذہبی آزادی ہے، بس دیٹس اٹ. جو مسجدوں کی بنانے کی اجازت ہے اس کا مذہبی آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسجد یورپ، امریکہ، کینیڈا کے اندر ایک بلڈنگ ہے، اس کے اندر آپ جیزس کی پوجا کریں، اس کے اندر آپ دیوالی منائیں، یا اس کے اندر آپ نماز پڑھیں. ان کے لیے ایک رجسٹرڈ بلڈنگ ہے جو چیریٹی کے تحت کام کرتی ہے، دیٹس اٹ. اس کے اوپر آپ جب سپیکر لگائیں گے، یعنی آپ اس بلڈنگ کو اگر مذہبی رنگ دینے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو پکڑ کے اندر کر دیں گے. لوگوں کو اتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ مساجد بنانا مذہبی آزادی میں آتا ہے. مذہبی آزادی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے ان ریاستوں کے اندر قوانین میں. مذہبی آزادی صرف پاکستان میں ہے. اور یہ جو لوگوں کے اندر ایک بحث ہے، خواجہ آصف نے بھی پاکستان کی اسمبلی کے اندر ایک دفعہ بات کی تھی کہ جی وہاں پہ چرچ کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت ہے. کوئی یہ مندر بنانے کا کوئی معاملہ ہو رہا تھا، اس وقت کی بات ہے، شاید عمران خان حکومت کے دوران. تو اس نے یہ بات کی تھی کہ وہاں تو یورپ میں تو چرچ کے اندر بھی نماز پڑھنے دی جاتی ہے. تو جناب وہ یورپ کے اندر جو چرچ کے اندر نماز پڑھنے دی جاتی ہے نا، وہ دو شہریوں کا معاملہ، یعنی کہ اس چرچ کے پادری اور ایک دوسرے مسلمان شہری کا آپس کا معاملہ ہے کہ اگر اسے پادری اسے نماز پڑھے، اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسٹیٹ افیئر سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کو دلیل بنا کے آپ یہ کہیں کہ ہم مندر بنانے کی اجازت دے رہے ہیں، یا اسلام آباد میں جو بات ہو رہی تھی اس ٹائم. تو لوگوں کے اندر بالکل 100% غلط تصور ہے مذہبی آزادی کا. کوئی حقیقتاً جب مذہبی آزادی کی بات ہوگی پاکستان کے کانٹیکس میں تو پھر ان ممالک کے آئین و قانون کی مثال دینی ہوگی. یعنی آئین اور قانون کے اندر مسلمانوں کو کون سی مذہبی آزادی حاصل ہے یورپ امریکہ میں؟ کوئی بتا سکتا ہے بندہ؟ یہ جو قادیانی اس مسئلہ کو اتنا زیادہ اٹھاتے ہیں، تو میں نے اس آرٹیکل میں لکھا تھا، میں نے کہا تھا یہ جو قادیانیوں کو خارش ہوتی ہے نا، کیا انہوں نے قادیانیت کی بنیاد پر انگلینڈ، جرمنی میں حقوق لیے ہیں؟ کوئی آئین و قانون کے اندر کوئی موجود ہے ان کے حقوق؟ کیا یعنی ان کو مسلمان تصور کیا یہ اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتے ہیں نا؟ کوئی ایک آرٹیکل دکھا دیں کہ آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کو یہ حقوق حاصل ہیں. یورپ، امریکہ، کینیڈا، کسی ملک کے اندر بھی کوئی ایک آرٹیکل موجود نہیں ہے. پاکستان کے آئین میں موجود ہے یہ آرٹیکل. پاکستان کا آئین اقلیتوں کو ڈبل حقوق دیتا ہے. خیر اس پر میں نے بہت تفصیلی ولاگ بھی کیے اور وہ